کرکٹ کے میدان میں وہ کپتان جس نے پاکستان کو پہلا اور واحد ورلڈ کپ دلایا اور پوری قوم کو جشن منانے کا موقع دیا، اپنی والدہ کے نام پر کینسر ہسپتال بنا کر لاکھوں غریب مریضوں کے علاج کا بندوبست کرنے والا انسان، سیاست میں آ کر کرپشن اور ناانصافی کے خلاف آواز بلند کرنے والا لیڈر، اور آج جیل میں قید ہو کر بھی اپنے نظریے پر ڈٹا ہوا عمران خان۔ میں ہوں رحمان انور اور آپ دیکھ رہے ہیں بصرہ ٹاکز۔ عمران احمد خان نیازی 5 اکتوبر 1952 کو لاہور میں ایک معزز اور تعلیم یافتہ خاندان میں پیدا ہوئے، جہاں ان کے والد اکرم اللہ نیازی ایک سول انجینئر تھے۔ ان کی والدہ شوکت خانم نہایت نیک اور درد دل رکھنے والی خاتون تھیں، جنہوں نے اپنے بیٹے کو خدمت، رحم دلی اور اصول پسندی کی تعلیم دی۔ بچپن میں عمران خان ایک خاموش طبیعت کے مگر پرعزم لڑکے تھے، جو کھیل کے میدان میں آتے ہی سب کی توجہ اپنی طرف کھینچ لیتے تھے۔ کرکٹ ان کی زندگی کا سب سے پسندیدہ کھیل تھا، اور اسی کھیل نے آگے جا کر ان کی تقدیر بدلنی تھی۔ ابتدائی تعلیم ایچسن کالج لاہور سے حاصل کی اور پھر ایتھیڈرل اسکول لاہور میں اپنی پڑھائی جاری رکھی۔ بعد ازاں مزید تعلیم کے لیے انگلینڈ کے رائل گرامر اسکول ووسٹر گئے، جہاں ان کے کھیلنے کے انداز میں مزید نکھار آیا۔ اعلیٰ تعلیم کے لیے وہ برطانیہ کی مشہور آکسفورڈ یونیورسٹی گئے، جہاں فلسفہ، سیاست اور معاشیات کے مضامین پڑھے۔ یہاں انہوں نے دنیا کے مختلف سیاسی اور معاشی نظریات کو قریب سے سمجھا اور ذہن میں اپنی قوم کے لیے بڑے خواب بسائے۔ 1971 میں انہوں نے انگلینڈ کے خلاف اپنا پہلا ٹیسٹ میچ کھیلا اور بین الاقوامی کرکٹ میں قدم رکھا۔ ابتدائی دنوں میں کارکردگی شاندار نہیں رہی، مگر انہوں نے محنت اور لگن سے خود کو ٹیم میں ثابت کیا۔ 1982 میں عمران خان کو قومی کرکٹ ٹیم کا کپتان بنایا گیا۔ انہوں نے جارحانہ قیادت کے ذریعے ٹیم کو نئی توانائی دی اور نوجوان کھلاڑیوں کو حوصلہ بخشا۔ ان کی قیادت میں پاکستان ٹیم نے دنیا بھر میں اپنی شناخت بنائی اور وہ عظیم آل راؤنڈر میں شمار ہونے لگے۔ 1992 کا ورلڈ کپ ان کی زندگی کا سب سے یادگار لمحہ تھا۔ جب ٹیم مشکلات میں تھی تو انہوں نے کہا کہ ہمیں ایسے کھیلنا ہے جیسے شیر کھیلتا ہے۔ اسی جذبے اور قیادت کی بدولت پاکستان نے پہلی بار کرکٹ ورلڈ کپ جیتا۔ یہ فتح صرف ایک کھیل کی کامیابی نہیں بلکہ پوری قوم کے لیے حوصلہ اور امید کا پیغام تھی۔ ورلڈ کپ جیتنے کے بعد عمران خان نے کرکٹ کو خیر باد کہا اور اپنی ماں کی یاد میں کینسر ہسپتال بنانے کا خواب دیکھا۔ شوکت خانم میموریل ہسپتال کا اعلان کیا تو لوگوں نے کہا یہ ناممکن ہے، لیکن عمران خان نے ہمت نہ ہاری اور گھر گھر جا کر چندہ جمع کیا۔ انہوں نے عوام کو یقین دلایا کہ یہ ہسپتال ضرور بنے گا۔ آخرکار لاہور میں پہلا کینسر ہسپتال قائم ہوا۔ آج یہ ہسپتال لاکھوں غریب مریضوں کو مفت علاج فراہم کرتا ہے۔ یہ کامیابی عمران خان کی زندگی کے سب سے بڑے کارناموں میں شمار ہوتی ہے۔ بعد ازاں انہوں نے نمل یونیورسٹی قائم کی۔ یہ یونیورسٹی دور دراز کے طلباء کو عالمی معیار کی تعلیم فراہم کرنے کے لیے بنائی گئی۔ نمل یونیورسٹی نے تعلیم کے میدان میں انقلاب برپا کیا۔ 1996 میں عمران خان نے سیاست میں قدم رکھا۔ پاکستان تحریک انصاف کے نام سے ایک نئی جماعت کی بنیاد رکھی۔ ابتدا میں ان کے جلسے خالی رہتے اور لوگ ان کا مذاق اڑاتے۔ انتخابات میں کامیابی نہیں ملتی مگر عمران خان ڈٹے رہے۔ وہ کرپشن کے خلاف مسلسل آواز بلند کرتے رہے۔ انہوں نے عوام کو انصاف اور تبدیلی کا خواب دکھایا۔ 2002 کے انتخابات میں پہلی بار قومی اسمبلی کے رکن منتخب ہوئے۔ اگرچہ وہ صرف اپنی نشست پر کامیاب ہوئے مگر پارلیمان میں ان کی آواز نمایاں تھی۔ انہوں نے کرپشن اور ناانصافی کے خلاف کھل کر بات کی۔ 2011 کے بعد ان کے جلسے لاکھوں کے مجمع میں بدل گئے۔ نوجوان اور عام عوام بڑی تعداد میں ان کے ساتھ شامل ہونے لگی۔ وہ امید کی کرن اور تبدیلی کی علامت بن گئے۔
2018 کے انتخابات میں تحریک انصاف نے بڑی کامیابی حاصل کی۔ عمران خان پاکستان کے 22ویں وزیر اعظم منتخب ہوئے۔ وزارت عظمیٰ کے دوران انہوں نے بڑے فلاحی اقدامات کیے۔ احساس پروگرام کے ذریعے غریب خاندانوں کو مالی امداد فراہم کی۔ صحت کارڈ کے ذریعے عام لوگوں کو مفت علاج کی سہولت دی گئی۔ انہوں نے یکساں نصاب تعلیم متعارف کرایا۔ انہوں نے کرتارپور راہداری کھول کر دنیا بھر میں تعریف حاصل کی۔ اقوام متحدہ میں کشمیریوں کا مقدمہ بھرپور انداز میں لڑا۔ اسلامو فوبیا کے خلاف آواز بلند کی، لیکن حکومت چلانے میں مشکلات کا سامنا رہا۔ معاشی بحران اور اپوزیشن کی مزاحمت بڑھتی گئی۔ 2022 میں ان کے خلاف تحریک عدم اعتماد لائی گئی۔ وہ وزارت عظمیٰ سے ہٹا دیے گئے۔ اس کے بعد ان کی سیاسی جدوجہد نے ایک نیا رخ اختیار کیا۔ وہ عوامی جلسوں میں بڑے پیمانے پر مقبول رہے، لیکن ساتھ ہی ان پر مقدمات قائم کیے گئے۔ انہیں کئی بار گرفتار کیا گیا اور جیل کی سختیاں سہنی پڑیں۔ 2023 اور 2024 میں ان کے خلاف کئی مقدمات میں سزائیں سنائی گئیں۔ وہ آج بھی قید میں ہیں، مگر اپنے نظریے پر قائم ہیں۔ ان کے حامی آج بھی انہیں امید اور تبدیلی کی علامت سمجھتے ہیں۔ کچھ لوگ انہیں ایک ضدی سیاستدان قرار دیتے ہیں، لیکن یہ حقیقت ہے کہ عمران خان نے اپنی زندگی کے ہر میدان میں ہار نہیں مانی۔ وہ کرکٹ کے ہیرو بھی ہیں، فلاحی اداروں کے بانی بھی ہیں اور سیاست میں تبدیلی کی آواز بھی ہیں۔ ان کی زندگی پاکستان کی تاریخ کا ایک ایسا باب ہے جسے ہمیشہ یاد رکھا جائے گا۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور عمران خان کے بارے میں ایک کمنٹ ضرور کریں۔ شکریہ۔